آج کل کے حالات تو بڑے مختلف ہیں نا. کہ میں آپ کو یعنی جب ہم کتابوں میں پڑھتے تھے نا کہ رمی وہ طواف کرنا ہے تو یوں لگتا تھا جیسے پورا مطاف خالی پڑا ہوا ہے اور ہم نے جا کے طواف کرنا ہے. جب صورتحال دیکھی ہے تو پھر پتہ چلا کہ صورتحال تو بہت مختلف ہے. وہاں تو سمجھ کو نہیں آتی کہ اب دھکا لگتا ہے بندہ کہاں کا کہاں پہنچ جائے. تو مطلب یہ ہے کہ اس سے اصل احکامات نہیں بدلتے. یہ ایک یعنی صورتیں ہوتی ہیں جس کے مطابق پھر گنجائش دین میں رکھی گئی ہے، لیکن اصلاً جو احکام ہے وہ اپنی. اب آج کل تو ظاہر ہے وہاں پر ٹھہرنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہوتا، اتنا وہ رش ہوتا ہے اور اتنے معاملات ہوتے ہیں. وہ تو بس بندہ روی کرے اور آگے جائے، روی کرے آگے. اگر وہ اس کا یعنی اگر کسی بندے کا جوتا گر گیا ہے، نکل گیا ہے پاؤں سے، تو وہ اپنا جوتا نہ اٹھائے. ان حالات کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ نیچے جو گیا تو شاید وہ اٹھ ہی نہ سکے، اتنا تکبیر کا منظر ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے 2 جمروں کے درمیان لمبا وقوف فرماتے تھے. کہتے یکبر اللہ، اللہ کی تکبیر کبریائی بیان کرتے تھے. وَيَحْمَدُهُ، اور اللہ کی حمد بیان کرتے تھے. یعنی ایک ہوتا ہے عبادت کی فارمیلٹی ادا کرنا. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی سگانا نا، اللہ انہیں جنت میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. ان میں سے ایک بندہ وہ بتایا گیا وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ بندہ جس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا تھا. یعنی یہ ہے نا بندہ آیا ہے، جماعت کھڑی ہو گئی اور 2 فرض پڑے اور بھاگ گیا. اس نے فرض تو ادا کر لیا ہے، اس کا دل مسجد میں نہیں اٹکا. دل مسجد میں اٹکنا یہ ہے کہ بندے کا جیسے جی اپنے محبوب کے گھر میں لگتا ہے نا، ویسے مسجد میں اس کا جی لگے. وہ پہلے آگے بیٹھ جائے، کچھ بعد میں بیٹھے. تو یہ ہے قلبہ معلق بالمساجد. تو یہ ہے وہ عبادت کی روح. یعنی وہ صرف فارمیلٹی نہیں کرتے تھے کہ اس پہ ہو گئی، بلکہ وہاں رک کر وہ اللہ کی حمد کرتے تھے، تکبیر کرتے تھے. وَيَدْعُ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے. وَلَا يَقِفُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعُقْبَى، لیکن وہ آخری جمرہ جو تھا اس کے بعد پھر وہ قیام نہیں فرماتے تھے، کیونکہ اس کے بعد قیام کرنا جو ہے یہ سنت کے مطابق نہیں ہے.